لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 25واں پارہ چل رہا ہے اور کم و بیش 16 رکوع ہو چکے ہیں، اور سورہ دخان ہم نے پچھلے نشست میں سماعت کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نئے سورہ جاسیہ سورۃ الجاسیہ سے آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا تعارف اور سورہ کے مضامین، اہم پوائنٹس اور چھوٹے سیگمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم ترجمے سے شروعات کریں گے۔ آئیے ہم سورہ جاسیہ کا تعارف سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے نام رکھنے کی وجہ اور دیگر جو بھی ہم ہر سیگمنٹس کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کر کے انشاءاللہ ہم ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، کلام پاک کو ساتھ میں لے کر باادب کے ساتھ اس کو سماعت کریں، سنیں، دوسروں تک پہنچائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں جو ہم نے پڑھ رہا ہے اللہ اس میں صحیح پڑھنے کو اور صحیح سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ آئیے توجہ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ جاسیہ کا تعارف۔ مقام نزول سورہ جاسیہ، اس آیت قل للذین آمنوا یغفروا، یہ آیت کے علاوہ مکیہ ہے، یعنی یہ ایک آیت مدنیہ ہے، باقی تمام سورہ مکیہ، اس لیے ہم اس کو مکیہ صورت کہتے ہیں۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 4 رکوع ہے اور 37 یعنی 37 آیتیں ہیں۔ جاسیہ نام رکھنے کی وجہ، جاسیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہو، یعنی زانوں کے بل گرا ہو، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گرے ہوگی۔ اس مناسبت سے اس نام کا سورہ جاسیہ رکھا گیا ہے، یعنی اس زانوں کے بل اپنے زانوں کے بل گرنا جاسیہ کہلاتا ہے، اور قیامت کے ہولناکیوں میں ایک ہے کہ تمام امت اپنے زانوں کے بل گرے گی، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ آئیے مضامین پڑھتے ہیں۔ اوورال مضمون کیونکہ مکیہ ہے، وحدانیت اللہ کے ایمان لانے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کے تمام اعمال کی جزا و سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سبز و شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہے۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کی اختلافی تربیت فرمائی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین حلال و حرام کے بیان اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کے روشن دلیلیں دی ہے، لیکن انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی، اور علم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے آگے بھی۔ برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال بیان فرمائے گئے ہیں، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل
دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں آخر میں قیامت کے دن ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام مضامین پوائنٹس آپ سنے ہیں، انشاءاللہ اس کی ترجمہ تفصیل کے ساتھ آپ آگے سماعت کریں گے۔ اب مناسبت آخری سیگمنٹ ہے سورہ دخان کے ساتھ مناسبت یہ سورہ جاسیہ کے اپنے سے ماقبل یعنی پہلے سورت دخان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دخان کے آخر میں قرآن پاک کا تعارف بیان کیا گیا ہے اور اس سورت جاسیہ کی ابتدا میں، اس لیے اس کی ترتیل بھی بتائی گئی ہے، قرآن مجید کا تعارف بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کائنات تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سلسلہ کو یعنی ترتیب بھی بتائی گئی ہے کہ اس صورت میں آخر میں قرآن پاک کا ذکر ہوا ہے اور اس کے آغاز میں یہی ترتیب سے اس کی مناسبت علماء کرام بتاتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اب اچھی نیتوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مؤمنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اسے رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی یعنی جو مر گئی ہے بنجر زمین کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہ کار کے لیے ہلاکت ہے۔ یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ سے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور جب اسے ہمارے قرآنی آیت میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ مِن ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، ان کے اس عرصے حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیت کے ساتھ کفر کیا تو ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری راستوں سے بھی اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں
کے آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے تاکہ ان لوگوں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دو جو وہ کمایا کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل کو اس زمانے کے قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی، مگر اس کے بعد ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیں اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیں جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ ظالموں دنیا میں ظالموں کے لوگ ایک دوسرے کے لیے دوست ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہے اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سمجھے قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ، لوگوں کے لیے بصیرت ہے، یعنی اپنے فہموں کو کھولے، اپنی نگاہوں کو جو سو رہے ہیں جاگ جائیں، اور عبرت ہے جو واقعوں سے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر کلام پاک پر یقین رکھتا ہے ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ بالکل نہیں، جو گناہیں کر رہے ان کا اس کے جواب دینا ہے، جو نیک اعمال رہے وہ لوگ اپنا ثواب پائیں گے، ان کی زندگی اور موت بالکل الگ ہے، برابر ہو جائے۔ جو دعویٰ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر منبع حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ اور سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُونَ إِلَّا الدَّهْرَ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمارے زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ گویا
خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں اور انہیں اس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، جس دن قیامت پر برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر فرقے کو اس کے اعمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ هَٰذَا كِتَابُنَا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسق ما کنتم تعملون، یہ ہمارا انوشتہ ہے، یعنی ہمارا انویشہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا رکھ کر محفوظ کر لیا کرتے ہیں جو تم کرتے تھے۔ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا اندیشہ ہے کہ تم سچ سچ بیان کرے گا، بے شک جو یعنی ہر اعضا سچ سچ بیان کرے گا، اور بے شک ہم وہ سب کچھ لکھا رکھا ہے جو تم کرتے تھے۔ کب قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، پس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو ان کے رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُونُوا آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، بس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق کرتے تھے، اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کو پیشی کو بھلا دیا، آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا، یعنی قیامت کو بھلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو وہ اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہم سورہ جاثیہ کا ترجمہ اچھے سے انداز میں سماعت کرنے کی کوشش کیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو
ان آیتوں کا ترجمہ سمجھ آیا ہے، جس میں اللہ کی کبریائی، وہی قیامت کے مناظر، جہنم کے ہولناکیوں کے عذاب کا تذکرہ، اور فرعون کا اس زمانے کا واقعہ، یہ سب کچھ انشاءاللہ سورہ جاثیہ میں ہم نے جو مضامین میں پڑھے تھے پوائنٹس کے، اب ہم نے اس کو تفصیل یعنی ترجمہ، کمپلیٹ ترجمہ میں پڑھے ہیں۔ تمام چیزوں کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس سے 20 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں 25 پارے کے، اور آج انشاءاللہ ہم 25 پارے کا بھی اختتام کر رہے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم 26واں پارہ آغاز کریں گے، ساتھ ہی ساتھ سورۃ الاحقاف کا بھی آغاز کریں گے۔ آئیے دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے میرے مولا، اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر میرے مولا، یا اللہ جو بھی سماعت کیے ہیں یا اللہ جن کانوں میں یہ سماعت کی ہے تمام کو یا اللہ اس کا فیض و برکات سے مالا مال فرما دے۔ کلام پاک کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کے ہر لفظ کا یا اللہ ہمیں ثواب نصیب فرما دے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تجھ سے رجوع ہونے والا بندہ بنا دے، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے۔ کلام پاک کے یا اللہ اس پڑھنے سے اللہ ہمارے دلوں کو کھول کے دیا ہے، دلوں کی سیاہی کو دور کر دے، دلوں میں پر نور ڈال دے، نورانی روشنی عطا فرما دے، دلوں کو منور فرما دے، یا اللہ تیرا ذکر سے قلب کو منور فرما دے، ہر حال میں ہر لمحہ تیرا ذکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیرا ہی بندہ بنا دے، تجھی سے مانگنے والا بنا دے، تجھی کی عبادت کرنے والا بنا دے، تجھی کو پوجنے والا بنا دے، تمام یا اللہ مشرکان عمل سے محفوظ فرما دے، شریک کرنے والوں سے محفوظ فرما دے، مشرکوں کے عمل سے محفوظ فرما دے، کفاروں کے عمل سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، سائے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔